جنات کی 5 اقسام ہیں جن میں سب سے زیادہ خطرناک عفریت کہلاتے ہیں۔ عفریت جسے ہم لوگ پنجابی میں دیو بھی کہتے ہیں، یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو جنات میں سب سے زیادہ خطرناک مخلوق کہلاتی ہے۔ ان کے اندر سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ نہ صرف کہ بے پناہ طاقت کے مالک ہوتے ہیں بلکہ یہ اپنا قد جس قدر چاہے بڑھا سکتے ہیں، اور اپنے قد کو چھوٹا کرنا چاہیں تو یہ بالکل ایک عام انسان کی طرح جو ہے وہ اپنے قد کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار سجا ہوا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بات کو لے کر کے پریشان تھے۔ پریشان یہ تھے کہ اللہ پاک کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی آئی تھی، اور اس وحی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ وہ ایک ایسا قلعہ تعمیر کریں، ایک ایسا قلعہ کہ جس کے اندر وہ کسی بھی لوہے کے اوزار کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو حکم تھا یہ وحی کے ذریعے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دیا تھا، اور اللہ کے نبی اس بات کو لے کر کے پریشان تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ لوہے کا کوئی اوزار بھی استعمال نہ ہو، اور وہ ایک قلعہ، اور وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں تھی، کوئی کمرہ نہیں بنانا تھا بلکہ ایک پورا قلعہ بنانا تھا۔ اس بات کو لے کر کے پیغمبر خدا بہت پریشان تھے، کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اس بات کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ لوہے کا کوئی اوزار بھی استعمال نہ ہو اور آپ ایک بڑا قلعہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں؟ یہی چیز تھی جو کہ ان کو پریشان کر رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے 7 وزیر تھے، اور ساتوں کے ساتوں نہایت ہی چاق و چوبند اور انتہائی عقل والے تھے۔ ان 7 وزیروں کو حضرت سلیمان نے اپنے پاس دربار میں طلب کیا تھا تاکہ ان سے مشورہ کر سکیں۔ وہ 7 وزیر، وہ 7 مشیر جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بڑے قریب تھے، ان میں نہ صرف کہ جنات تھے بلکہ انسان بھی شامل تھے، یعنی اس میں انسان اور جنات دونوں ہی تھے۔ لہٰذا اب حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا آج اس دربار میں انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ لوگ آئیں تو ان کے سامنے اس مسئلے کو رکھا جا سکے، اور اس مسئلے کا کوئی حل جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ ان سے معلوم کریں، کیونکہ تمام کے تمام وزراء کافی زیرک اور سمجھدار تھے۔ اس لیے حضرت سلیمان کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ ضرور نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا کہ 7 وزیر جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر کے باادب کھڑے ہو گئے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت پہ بیٹھے بیٹھے ان سے کہا کہ ایک عجیب سی مشکل میں پھنس گیا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کا کیا حل ہوگا، اس لیے میں نے آپ تمام لوگوں کو یہاں پر بلایا ہے کہ مجھے اس بارے میں مشورہ چاہیے۔ آپ لوگ مجھے ایسا مشورہ دیں کہ جس سے میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، اور میں جو ہے وہ اس مسئلے کو، اس بات کو جو ہے وہ کسی پایۂ تکمیل تک پہنچا سکوں۔ 7 کے 7 وزراء نے کہا کہ جناب آپ ہم سے بات کیجئے، اگر آپ کا مسئلہ ہم حل کر سکے یا اس کا کوئی حل بتا سکے تو اس میں ہمیں خوشی ہوگی۔ آپ بادشاہ ہیں، آپ اس تخت کے وارث ہیں، جو بھی آپ بات کہیں گے ظاہری بات ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ سوچ کر کے اس کا اچھے طریقے سے صحیح جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے، اور یہ وحی ہے کہ اس میں مجھے کہا گیا ہے کہ میں ایک ہیکل، ایک قلعہ تعمیر کروں، ایک ایسا ہیکل، ایک ایسا قلعہ تعمیر کروں کہ جس قلعے میں لوہے کا کوئی اوزار استعمال نہ ہو، یعنی پتھروں کی تراش خراش میں لوہے کا کوئی استعمال اوزار نہ ہو، اور نہ ہی جو ہے اس میں کوئی ایسی چیز استعمال ہو کہ جس میں لوہے کی مدد سے میں کسی چیز کو، کوئی کام کو کسی کو کروں، یعنی لوہے کا کوئی اوزار جو ہے وہ کسی کام کو کرنے میں استعمال نہ ہو۔ ایسے میں پریشان اس بات کو لے کر کے ہوں کہ چلو ہیکل کی تعمیر جو ہے اس کے لیے تو
باقی تمام چیزیں جو ہیں اس میں لوہا استعمال نہیں ہوتا، لیکن ظاہری بات ہے کہ ان چیزوں کو کاٹنے کے لیے، ان چیزوں کو کوئی شکل دینے کے لیے تو لوہا استعمال ہوگا، اور اگر وہ چیزیں کٹیں گی ہی نہیں، ان کو کوئی شکل ہی نہیں دی جائے گی، ان کو تراش خراش کر کے باقاعدہ سے کوئی رنگ روپ نہیں دیا جائے گا، تو ان چیزوں کو ہیکل میں استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے، اور ان چیزوں کے بغیر ہیکل کیسے بن سکتا ہے؟ اب تمام کے تمام وزراء اس بات کو لے کر کے سوچ میں پڑ گئے کہ بات تو پیغمبر خدا کی صحیح ہے کہ حضرت سلیمان جو کہہ رہے ہیں ایسا ہونا ناممکن ہے، کسی چیز کو تراشیں گے نہیں، کسی چیز کو کاٹیں گے نہیں، تو ظاہری بات ہے کہ اس کو جو ہے وہ کیسے ایک کلے میں لگایا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ ایک ہیکل کو کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اب تمام کے تمام وزراء اس بات کو سوچنے لگے، اور کسی کی سوچ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی، لہٰذا تمام جو ہے وہ اس بات کی امید کرتے تھے کہ کوئی دوسرا حل بتائے گا، یہ سوچ رہا تھا کوئی دوسرا بتائے گا، وہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ حل بتائے گا، لیکن شاید کسی کے بھی علم میں کوئی ایسا حل نہیں تھا کہ جس کی مدد سے وہ اس بات کا کوئی نتیجہ اخذ کرتے اور ان کو کوئی ایسی بات سمجھنے میں آتی۔ ایسے میں ایک وزیر جو کہ انسانوں میں سے تھا، اس نے کہا کہ اس کا جواب تو ملنا بہت مشکل ہے، اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو وہ بتاؤں۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ ہاں، میں یہی تو جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور کیسے جو ہے اس کام کو ہم لوگ سر انجام دے سکتے ہیں، اگر تمہیں کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے تو تم بتاؤ۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس وزیر نے کہا، جو کہ کافی زیرک اور سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ جناب میں نے کہیں سن رکھا ہے، اب مجھے اس بات کا پتہ نہیں کہ کس قدر صداقت ہے اور کس قدر اس بات میں جو ہے وہ مبالغہ آرائی ہے، ایک عفریت ہے، ایک ایسی بلا ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت بڑے قد کی ہے، جس کا قد بہت لمبا ہے، جو بہت بڑے قد کی ہے، اتنا لمبا اس کا قد ہے، اتنا لمبا اس کا قد ہے کہ وہ سمندر کے بیچوں بیچ کسی جگہ لیٹا رہتا ہے یا لیٹی رہتی ہے، جو بھی وہ عفریت ہے، جو بلا ہے، وہ سمندر کے بیچوں بیچ لیٹی رہتی ہے، وہ کبھی اٹھ کر کے کھڑی نہیں ہوئی، کیونکہ اگر وہ کھڑی ہوگی تو آپ خود اس چیز کا اندازہ لگائیے کہ جو سمندر کے بیچ میں لیٹی ہے اس کا قد کیا ہوگا، وہ کتنی بڑی عفریت ہوگی، اس لیے وہ سمندر کے بیچ سے کبھی اٹھتی نہیں ہے اور نہ اسے اٹھنے کی اجازت ہے۔ ایسا میں نے سن رکھا ہے، مجھے پتہ نہیں کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے، میں نے ایسا سنا ہے کہ وہ جو چیز ہے، وہ جو عفریت ہے جو کہ سمندر کے بیچوں بیچ میں لیٹی ہے، وہ کسی ایسی چیز کے بارے میں جانتی ہے کہ جو اس مسئلے کا حل بتا سکتا ہے۔ اس مسئلے کا حل جسے پتہ ہے اس کے بارے میں صرف وہی بتا سکتا ہے۔ اب پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ کیا فرما رہے ہیں، یعنی سمندر کے بیچوں بیچ میں ایک عفریت ہے، ایک بلا ہے جو کہ لیٹی ہوئی ہے، اس بلا کو یہ پتہ ہے کہ کون ہے جو اس بات کا حل جانتا ہے کہ یہ ہیکل لوہے کے بغیر تعمیر کیسے ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بلا سے جو کہ سمندر کے بیچوں بیچ لیٹی ہوئی ہے، کون جا کر کے اس بات کو پوچھے گا، کون ہے کہ جو اس بارے میں اس سے معلومات لے گا اور وہ اسے بتائے گی کہ جاؤ فلاں جگہ پہ فلاں شخص ہے یا فلاں جن ہے یا فلاں کوئی اور چیز ہے جو کہ تمہیں اس بارے میں بتائے گی کہ ہیکل تعمیر کرنے کے لیے بغیر لوہے کے کیسے کام کیا جا سکتا ہے۔ اب اسی وزیر نے کہا کہ جناب علی، ایسا ہے کہ جس شخص نے مجھ سے یہ گفتگو کی تھی، جس نے مجھے یہ بات بتائی تھی، اس شخص نے مجھے کچھ کلمات دیے تھے،
ان کلمات کے ساتھ اگر میں ورد کروں گا اور ایک مخصوص دن اس ورد کو شروع کروں گا اور کم سے کم 40 روز تک اپنے کمرے میں بند ہو کر کے، تو 40 دن کے بعد میرے سامنے ایک منظر ہوگا اور اس منظر میں میں اس بلا کو دیکھ سکوں گا۔ پھر میں اس سے پوچھوں گا تو یہ مجھے جواب دے گی۔ لیکن جناب عالی ایسا ہے کہ میں نے ان کلمات کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ بہت کم لوگ ان کلمات کو لے کر کے کامیاب ہوتے ہیں۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ ہم ساتوں کے ساتوں وزیر یہی کلمات ادا کریں اور ان کلمات کو اپنے اپنے گھر میں بند ہو جائیں اور 40 روز تک ہم لوگ اس کا ورد کریں، جیسا کہ میں بتاؤں گا ویسے اس طریقے کے مطابق۔ اور 40 روز کے بعد اگر وہ بلا ہم میں سے کسی کو بھی دکھائی دیتی ہے تو ہمیں جو اس سے بات کرے گا وہ بتائے گا کہ اس نے کیا کہا ہے، اور اس کی جو بھی بات ہوگی وہ ہم آپ کو آ کر کے بتائیں گے، اور وہ جو بات ہوگی وہ ظاہری بات ہے کہ اس مسئلے کا حل ہوگی۔ اب پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ اس کے لیے 40 دن لگ جائیں گے، لیکن اب ایسا ہے کہ حکم خدا بھی پورا کرنا ہے اور وہ کام کرنا ہے جو کہ کرنا چاہیے، تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تم ساتوں کے ساتوں اپنے اپنے گھروں تک محدود ہو جاؤ، ان کلمات کو پڑھو، جو بھی اس کا رزلٹ ملے، جس کے بھی وہ سامنے آ کر کے حاضر ہو جائے، جس کو بھی وہ ظاہر ہو کر کے اپنے بارے میں بتائے، جو بھی معلومات ہے اس سے لے کر کے پھر مجھے بتاؤ۔ اب ہماری اگلی ملاقات 40 دن کے بعد ہوگی، اور 40 دن میں تم لوگوں میں سے کون کامیاب ہوا، کہاں کامیاب ہوا، یہ تم سب لوگ مجھے بتاؤ گے، اور جو بھی تم میں سے کامیاب ہوگا وہ مجھے بتائے گا، اور میں پھر اس کے مطابق سے جو بھی اس کا حل ہوگا وہ اس کے مطابق سے عمل کروں گا۔ تمام کے تمام وزیر دربار سے چلے گئے اور سب اپنے اپنے گھروں تک محدود ہو گئے۔ ان میں وہی تھا جس نے مشورہ بھی دیا تھا، اور وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے مشورہ نہیں دیا تھا۔ ساتوں کو وہ کلمات سکھا دیے گئے، ساتوں کو طریقہ کار بھی بتا دیا گیا، اور سب اپنے اپنے گھروں میں باقاعدہ ایک کمرے تک محدود ہو گئے تاکہ وہ اس چلے کو کاٹ سکیں اور اس بلا کو جو کہ سمندر کے اندر ہے حاضر کریں، اور اس بلا کے ذریعے سے یہ بات پتہ کریں کہ کون ہے کہ جو بغیر لوہے کے ہتھیار کو استعمال کیے اس ہیکل کو تعمیر کرنے میں مدد کر سکتا ہے، کون ہے کہ جو اس راز کے بارے میں جانتا ہے۔ لہٰذا تمام لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے کمروں تک، اپنے اپنے گھروں تک محدود ہو گئے تھے، اور ان لوگوں نے باقاعدہ ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ یہ ایک قسم کا چلا تھا جو کہ 40 روز انہوں نے کرنا تھا، اور 40 روز میں جس کو بھی کامیابی ہوتی، جو بھی اس بلا کو دیکھتا، اس سے ملاقات کرتا، وہ اس بلا سے اس بارے میں پوچھتا کہ کون ہے کہ جو اس بات کا حل کر سکتا ہے، کون ہے کہ جو اس راز کو بتا سکتا ہے۔ تمام وزیر اپنے اپنے گھروں تک، اپنے اپنے کمروں تک محدود ہو چکے تھے، اور ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات کے انتظار میں تھے کہ کوئی بھی وزیر ان میں سے کامیاب ہو تو مجھے آ کر کے وہ بتائے کہ کون ہے جو کہ یہ کام کر سکتا ہے۔ لہٰذا اب انتظار کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ اسی طریقے سے دن گزرتے رہے اور 40 دن آخر کار بیت گئے۔ 40 دن بیت جانے کے بعد ساتوں کے ساتوں وزیر ایک دفعہ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اکٹھے ہو چکے تھے، اور سب وزیروں میں سے زیادہ تر کے تو منہ لٹکے ہوئے تھے۔ کچھ نے ایسا بتایا کہ انہیں کچھ اشارہ ہوا ہے لیکن وہ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائے، کچھ نے کہا کہ ہمیں بالکل کچھ پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ وزیر جس نے یہ کلمات بتائے تھے اور اس بات کے لیے مشورہ دیا تھا وہ آگے بڑھا، اور اس نے خوشی میں جھومتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا کہ
کہ سرکار مجھے جو ہے کامیابی ہوئی ہے، اور میں ایک راز کو جاننے میں کامیاب ہوا ہوں، اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ ہماری کس حد تک مدد ہو سکتی ہے اور کس طریقے سے ہم لوگ یہ کام کر سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم بتاؤ کہ تمہیں کیا معلوم ہوا ہے، اور اس بلا نے اگر تمہیں دیدار کروایا ہے یا تمہارے سامنے آئی ہے یا اس نے تم سے رابطہ کیا ہے تو بتاؤ اس نے تمہیں کیا کہا ہے۔ ایسے میں اس وزیر نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میری اس سے باقاعدہ جو ہے وہ بات ہوئی ہے، اور میری اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی ملاقات جو ہے وہ ہی ہے۔ وہ سمندر میں ہی تھی اور وہاں سے مجھ سے مخاطب تھی، اور میں یہاں سے اپنے کمرے سے اسے دیکھ پا رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس مسئلے کا ایک حل ہے، اور وہ حل ہے اشمدائی۔ اشمدائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ کون ہے؟ اب اس وزیر نے کہا سرکار سن لیجئے، پھر میں آپ کو اس کی پوری تفصیل بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اشمدائی ایک ایسی عفریت، ایسا دیو ہے کہ جو اپنی مستی میں مگن رہتا ہے۔ اسے دیووں کی جتنی بھی دیو ذات ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی دیو ہیں یا جتنے بھی جنات ہیں یا جتنی بھی عفریت کی اقسام ہیں، انہیں ان کا بادشاہ کہا جا سکتا ہے۔ ایک ایسی عفریت، ایک ایسا دیو کہ جو کسی کے قابو میں نہیں آتا، ایک ایسی عفریت، ایک ایسا دیو کہ جس کے مقابلے کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس بلا نے یہ بتایا ہے کہ اشمدائی سے رابطہ کرو۔ اگر تم اشمدائی کو لے کر آنے میں کامیاب ہو جاؤ تو اشمدائی اس راز سے پردہ اٹھا سکتا ہے کہ بغیر لوہے کے اوزار کے کوئی ہیکل، کوئی کلا کیسے تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں صرف اشمدائی کو پتہ ہے، اور اشمدائی کے بارے میں جو ہے وہ یہی بتایا جا سکتا ہے کہ یہاں سے بہت دور ایک ویران جنگل ہے، اس جنگل میں ایک پانی کا تالاب ہے۔ اشمدائی کو وہ تالاب بڑا عزیز ہے، اور اشمدائی ہر مہینے کی ایک مخصوص تاریخ کو اس تالاب میں ڈبکی لگانے کے لیے ضرور آتا ہے۔ اس کے علاوہ اشمدائی کہاں ہوتا ہے، اس کے رہنے بیٹھنے اٹھنے کا ٹھکانہ کیا ہے، اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا اب ایسا ہے کہ اگر اشمدائی آ جائے اور اشمدائی کا پتہ چل جائے تو اشمدائی ایک ایسا عفریت ہے کہ جو بتا سکتا ہے کہ ہیکل سلیمانی کو لوہے کے اوزاروں کے بغیر کیسے تعمیر کیا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وزیر کی بات ختم ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، تو اگر ایسا ہے تو اشمدائی جو ہے وہ ایک عفریت، ایک دیو ہے، تو کیا اس کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ وہ مجھے اپنا پیغمبر مانتا ہے، وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے یا نہیں؟ اس وزیر نے کہا کہ نہیں سرکار، وہ نہ تو آپ کو اپنا پیغمبر مانتا ہے اور نہ ہی اس کا اللہ کے اوپر ایمان ہے، لیکن وہ ایک نہایت طاقتور دیو ہے، اور اس طاقتور دیو کے آگے بڑے بڑے جنات، بڑے بڑے دیو پانی بھرتے ہیں، اس لیے اس کی علمی قابلیت میں کسی قسم کا شک نہیں۔ وہ ایک انتہائی طاقتور دیو ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کوئی علم بھی جانتا ہے، اور اس علم کے بلبوتے پر وہ تمام دیووں کا دیو ہے، تمام دیووں سے اوپر ہے۔ اس کی طاقت، اس کی سوچ، اس کے معاملات باقی سب سے بڑھ کر ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تو پھر اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ وہ ایک مخصوص تالاب میں آتا ہے اور اس مخصوص تالاب میں آ کر کے نہاتا ہے۔ یہ عمل وہ کب کرتا ہے؟ اس وزیر نے کہا چاند کی ایک مخصوص تاریخ کو، لیکن اس روز چاند 14ویں کا نہیں ہوتا، اس لیے مدھم چاند کی روشنی میں وہ آ کر کے اس تالاب میں غسل کرتا ہے۔ اگر اس تالاب تک مجھے پہنچا دیا جائے تو میں اس تالاب کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا بندوبست کروں گا کہ جب بھی اشمدائی آئے تو میں اشمدائی کو پکڑ کر کے یہاں پر لا سکوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے میں تمہیں ایک سنگل دوں گا، ایک ایسی سنگل، ایک ایسی زنجیر کہ جسے بڑے سے بڑا جن، بڑے سے بڑا عفریت نہیں توڑ سکتا۔
وہ اسے ایسے قابو کرے گی کہ جس کے ذریعے سے وہ کبھی بھی جو ہے وہ اس سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ اگر اس سے آزاد ہونا ہے تو اسے میرے پاس آنا پڑے گا اور میں ہی اسے آزاد کر سکتا ہوں، میرے علاوہ کوئی اسے آزاد نہیں کر سکتا۔ اس وزیر نے کہا جی میں جانتا ہوں آپ سنگل سلیمانی کی بات کر رہے ہیں جو کہ خاص اللہ پاک کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، لہٰذا آپ مجھے وہ سنگل عنایت فرما دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ہوا کو حکم دیجئے کہ وہ مجھے اڑا کر کے وہاں اس جنگل یا اس چشمے تک لے جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وزیر کو وہ سنگل دی اور ساتھ ہی ہوا کو حکم دیا کہ اسے اڑا کر کے وہاں پر لے جائے جہاں پر وہ چشمہ موجود ہے۔ اب وہ وزیر چند ہی لمحوں میں ہوا کی مدد سے وہاں پر پہنچ گیا جہاں پر وہ چشمہ موجود تھا، اور اس نے دیکھا کہ ایک ویران جنگل کے بیچوں بیچ یہ چشمہ ہے۔ یہاں پہنچ کر اس وزیر نے دیکھا کہ ابھی تو 2 دن باقی ہیں، کہ ابھی اشمدائی جو ہے وہ 2 دن بعد ہی یہاں پر آئے گا، چاند کی وہ مخصوص تاریخ آنے میں 2 دن باقی ہیں۔ لہٰذا یہاں پہنچ کر کے وزیر نے ایک اور کام کیا، اس نے یہاں قریبی شہر کا رخ کیا اور وہاں پر جا کر کے اس نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا۔ اس نے باقاعدہ ان لوگوں کو کچھ روپے دیے جو کہ اس وقت کی کرنسی کے مطابق تھے، چاہے وہ اشرفیاں تھیں یا سکے تھے یا جو بھی کرنسی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں چلتی تھی۔ اس نے وہ روپے دے کر کے ان لوگوں کو اس تالاب کو خالی کرنے کا کہا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کرو کہ اس تالاب میں ایک بوند پانی نہ رہے اور اس تالاب کو بالکل خالی کر دو، اور اس تالاب کا جتنا بھی پانی ہے وہ ادھر ادھر بہا دو تاکہ وہ زمین میں جذب ہو جائے۔ ایسا تم لوگوں نے زیادہ سے زیادہ 2 دن کے اندر کرنا ہے۔ ان لوگوں نے اس کام کو شروع کر دیا اور خوب زور و شور سے یہ کام شروع ہو گیا۔ جب وزیر نے سمجھا کہ پانی اب اس تالاب میں بس برائے نام رہ گیا ہے اور صرف پتھریلی چٹانوں کے علاوہ اب اس میں کچھ نہیں، تو اس نے ان لوگوں کو جانے کا بول دیا۔ خود اس نے سنگل سلیمانی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور وہیں ایک ٹیلے کے پیچھے چھپ کر کے بیٹھ گیا، ایک ایسی جگہ پر کہ جس جگہ پر اسے دیکھا نہ جا سکے۔ اس بلا نے اسے بتایا تھا کہ اشمدائی ہمیشہ اوپر آسمان سے اڑتا ہوا آتا ہے اور اس کی عادت ہے وہ سیدھا ہی سر کے بل کوئے اس تالاب میں چھلانگ لگا دیتا ہے، لہٰذا اس روز بھی ایسا ہی ہونا تھا جو کہ اس کی عادت کے مطابق تھا۔ آدھی رات تک وزیر اس کا انتظار کرتا رہا اور وزیر کو ایسا لگنے لگا کہ شاید اشمدائی آج نہیں آئے گا، لیکن آدھی رات کو اس نے آسمان کے اوپر کسی کو اڑتے ہوئے دیکھا۔ وزیر سمجھ گیا کہ یہی اشمدائی ہے اور یہی اس تالاب میں نہانے کے لیے آیا ہے۔ جیسا کہ اس کی عادت میں شامل تھا، اس نے باقاعدہ اس تالاب کی طرف اپنے سر کا رخ کیا اور بڑی ہی تیز رفتاری کے ساتھ نیچے کی طرف آیا۔ جس وقت وہ نیچے آ کر کے زمین سے ٹکرایا اور اسے پتہ چلا کہ نیچے پانی نہیں بلکہ پتھریلی زمین ہے، اس کا سر جیسے ہی زمین سے ٹکرایا چند لمحوں کے لیے وہ اپنے ہوش و حواس سے بگانا ہو گیا۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب وزیر کو موقع ملا اور وزیر نے اٹھ کر کے فٹافٹ سے اس کے بدن کے ساتھ اس سنگل کو لگا دیا۔ اس سنگل کا اس کے بدن کے ساتھ لگنا تھا کہ اس سنگل نے اسے چاروں طرف سے لپیٹ لیا۔ وہ ایک بہت عفریت تھا، لیکن اس وقت وہ اپنے نارمل قد میں تھا۔ اس نے اپنے آپ کو اس سنگل سے چھڑانے کے لیے بے پناہ زور لگایا، اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش کی، اس نے اپنی تمام تر طاقت کو جمع کر کے اس سنگل سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ ہر طرف سے ناکام ہو گیا ہے تو اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ اس کے سامنے ایک آدم ذات کھڑا ہے جو کہ اس کی طرف دیکھ کر کے مسکرا رہا ہے۔
جب اشمدائی کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تو اس آدم ذات نے کہا کہ اشمدائی تم کچھ بھی کر لو، تم یہاں سے اس سنگل سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ یہ سنگل سلیمانی ہے اور اس کی پکڑ میں آیا ہوا جن عفریت یا جو بھی ہو وہ کبھی بھی نکل نہیں سکتا۔ اب اشمدائی نے کہا کہ شاید تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں عفریتوں کا عفریت ہوں، دیووں کا دیو ہوں، میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں اس زنجیر کو بھی توڑ دوں گا۔ اس وزیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنی طرف سے کوشش کر کے دیکھ لو، اگر تم اسے توڑ سکو تو۔ اشمدائی نے اپنی ہر کوشش، ہر طاقت کو آزمایا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ واقعی وہ اس زنجیر سے آزاد نہیں ہو سکتا تو اس نے پھر سامنے والے سے پوچھا، تم نے مجھے اس میں کیوں قید کیا ہے؟ اس کے پیچھے تمہارا کیا مقصد ہے؟ مجھے اپنا مقصد بیان کرو۔ اگر تمہیں زمین کے خزانے چاہیے تو وہ میں تمہیں دیتا ہوں، اگر تمہیں کسی اور چیز کی خواہش ہے تو وہ تمہاری خواہش پوری کرتا ہوں، بس مجھے تم اس زنجیر سے آزاد کر دو۔ اب اس وزیر نے کہا کہ نہیں، مجھے تو نہ زمین کے خزانے چاہیے اور نہ ہی مجھے جو ہے وہ کسی اور چیز کی غرض ہے، میں تو تمہیں اپنے بادشاہ، اپنے آقا سلیمان علیہ السلام کے پاس لے جانے کے لیے آیا ہوں، جو کہ جنوں کے پیغمبر ہیں اور اللہ نے انہیں جنوں کے اوپر پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے۔ اشمدائی نے کہا میں ایسے کسی پیغمبر کو نہیں مانتا، نہ مجھے ایسے کسی پیغمبر کا پتہ ہے۔ ہاں یہ ہے کہ تم مجھے اپنے ساتھ اگر کہیں لے کر کے جانا چاہتے ہو تو اس کی وجہ بیان کرو کہ تم مجھے کیوں لے کے جانا چاہتے ہو۔ اب وزیر نے کہا کہ دیکھو اشمدائی، ایسا ہے کہ ہمارے جو بادشاہ ہیں ان کو تم سے کچھ کام پڑ گیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اشمدائی کو لے کر کے آؤ، کس اشمدائی کے علاوہ وہ کام کوئی دوسرا کر نہیں سکتا۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے بادشاہ ہیں کہ جس کو اتنا نہیں پتا کہ جو خود اپنا کام نہیں کر سکتے اور اس کام کے لیے وہ مجھے بلا رہے ہیں۔ ایسے میں وزیر نے کہا کہ ہر چیز ہر انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک جیسا پیدا نہیں کیا، وہ اگرچہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی بات ایسی ہے کہ جہاں پر آ کر کے وہ بھی رہ جاتے ہیں، اور جہاں پر ان کی جو ہے وہ بات نہیں چلتی وہاں پر اللہ تعالیٰ انہیں کوئی نہ کوئی راستہ دکھاتا ہے، اور تم وہ راستہ ہو کہ جو اللہ نے انہیں دکھایا ہے، اس لیے تمہیں میرے ساتھ وہاں پر چلنا ہوگا۔ اشمدائی نے پوچھا یہاں سے کتنی دور ہے؟ وزیر نے حساب لگایا کہ میں تو ہوا کے ذریعے یہاں پر آ گیا تھا، لیکن اگر ہم لوگ یہاں سے جانا شروع کریں گے تو کم از کم 7 دن کا وقت ہمیں لگے گا، لہٰذا وزیر نے بتایا کہ 7 دن کے اندر ہم وہاں پہنچ جائیں گے اور اس محل میں داخل ہو جائیں گے۔ اب اشمدائی نے سوچا کہ اس کے علاوہ تو کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ اس زنجیر سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے، تو کیوں نہ اسی کے ساتھ سفر کرتا ہوں، راستے میں اگر زنجیر کو کھلنے کا کوئی چارہ مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس محل میں جا کر تو اس زنجیر نے کھل ہی جانا ہے، جب یہ کھل جائے گی تو اس کے بعد سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ لہٰذا اشمدائی نے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر دی، وزیر اشمدائی کو لے کر کے وہاں سے چل پڑا۔ اب وہ جس راستے سے گزرتے چلے جا رہے تھے، لوگ حیرت بھرے انداز میں ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ اشمدائی اس وقت ایک انسانی شکل میں تھا اور اس نے اپنے قد کو باقاعدہ انسانوں جیسا ہی کر رکھا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر کو بہت سے لوگ پہچانتے تھے، اس لیے انہیں پتہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا وزیر شاید کسی شخص کو قید کر کے لے کے جا رہا ہے، اس لیے کوئی بھی ان کے معاملات میں دخل نہیں دے رہا تھا اور نہ ہی کوئی ایسا تھا کہ جو وزیر کو کوئی بات پوچھ رہا تھا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ جو بھی ہو رہا ہوگا حضرت سلیمان کے حکم پر ہو رہا ہوگا۔ لہٰذا اب وہ وزیر اس عفریت کے ساتھ یروشلم کی طرف، جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل تھا، رواں دواں تھا، اور پیدل ہی چلتے ہوئے وہ لوگ سفر کرتے ہوئے ایک طرف کو بڑے چلے جا رہے تھے۔ ایسے میں ایک جگہ اشمدائی نے دیکھا کہ ایک دلہن ہے جسے ڈولی میں بٹھا کر کے لے کر جایا جا رہا ہے،
اور لوگ اسے دعائیں دے رہے ہیں کہ سدا جو ہے وہ سہاگن رہو، اس قسم کی باتیں اس کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اشمدائی نے کہکا لگا کر کے ہنس دیا اور پھر آگے چل پڑا۔ وزیر نے اشمدائی سے پوچھا کہ تم نے کیسے کہکا لگایا، کیا تمہیں ان کی دعائیں پسند نہیں آئیں؟ اشمدائی نے کہا مجھے دعاؤں پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، ہوا یہ کہ وہ جو دلہن ہے اس کے جوڑے میں سانپ تھا جو کہ اسے نہیں پتا تھا، اس بیچاری کو اس سانپ نے کاٹ لیا اور وہ بیچاری ڈولی کے اندر ہی جگہ پر مر چکی تھی، اس بیچاری کو دوسرا سانس لینے کا موقع نہیں ملا۔ تو یہ لوگ اسے دعائیں دے رہے تھے، لہٰذا مجھے تھوڑا سا عجیب لگا، اس لیے میں ہنس پڑا۔ کچھ اور آگے چلنے کے بعد اشمدائی نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو لوگوں کو راز کی باتیں بتا رہا ہے، ان کے ہاتھ دیکھ رہا ہے، ان کی قسمت کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اس شخص کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی اشمدائی مسکرا دیا، اور جب وزیر نے اشمدائی کے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو کہا کہ یہ شخص عجیب ہے، لوگوں کو ان کی قسمت کا حال بتا رہا ہے، اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ جہاں پر یہ بیٹھا ہے یہاں سے صرف 2 ہاتھ نیچے سونے کی ایک دیگ گڑی ہوئی ہے، اور اگر یہ اتنا ہی قابل ہوتا یا اتنا ہی یہ لوگوں کو بتا سکتا تو یہ اس سونے کی دیگ کو کیوں نہ نکال لیتا، اسے کیوں نہ پتا ہوتا کہ سونے کی دیگ نیچے گڑی ہوئی ہے۔ اسی طریقے کی بہت ہی غیر معمولی باتیں ہوتی رہیں اور وزیر اشمدائی کے ساتھ سفر کرتا رہا۔ وزیر اس بات کا قائل ہو چکا تھا کہ اشمدائی واقعی میں بہت زیادہ علم رکھنے والا دیو ہے، یہ کوئی عام دیو نہیں کہ جو صرف اپنی طاقت پر انحصار کرتے ہیں، بلکہ اس کے پاس بے پناہ علم بھی ہے۔ اپنی علمی قابلیت کو اشمدائی نے محل پہنچنے تک وزیر پر اچھے طریقے سے ثابت کر دیا تھا۔ جب وزیر اشمدائی کو لے کر کے محل میں داخل ہوا تو ایک دفعہ تو اشمدائی بھی اس محل کو دیکھتا رہ گیا، جس کے فرش ایسا لگتا تھا کہ پانی کا فرش ہے، لیکن وہ پانی نہیں تھا، فرش تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک خاص طرح کا محل، ایک خاص طرح کا فرش محل کا عطا کر رکھا تھا، لہٰذا اب جب اشمدائی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کیا گیا تو اشمدائی کے ساتھ بھی وہی بات ہوئی کہ اشمدائی، مجھے اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا ہے کہ مجھے ایک ایسا ہیکل تیار کرنا ہے کہ جس ہیکل کو تیار کرنے میں لوہے کا کوئی اوزار نہ لگے، لیکن اب تم خود بتاؤ کہ چٹانوں کو، پتھروں کو، اینٹوں کو تراش خراش کرنے کے لیے ظاہری بات ہے کہ لوہے کے اوزار کی ضرورت پڑے گی۔ اگر لوہے کا اوزار نہیں ہوگا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی بات کے پیش نظر میں نے اپنے وزیروں کی ڈیوٹی لگائی اور میرے وزیروں نے مجھے آخرکار یہ اطلاع دی کہ انہیں کسی سمندر میں رہنے والی بلا نے تمہارے بارے میں بتایا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ صرف تم اس راز کو جانتے ہو کہ کیسے لوہے کے اوزار کے بغیر پتھروں کو تراشا جا سکتا ہے، اور اس قسم کی تراش کی جا سکتی ہے کہ جس میں لوہا استعمال نہ ہو۔ لہٰذا اینٹ پتھر کو تراشنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایسی لوہے کے اوزار کے بغیر کوئی ایسا پتہ لگے، اور اس کے بارے میں صرف تم بتا سکتے ہو۔ اب اشمدائی نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن میں ایسا کیوں بتاؤں؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ میں تمہیں پیغمبر نہیں مانتا، میں کسی اللہ کو نہیں مانتا، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں ایک عفریت ہوں، دیو ہوں، اور تم نے مجھے دھوکے سے یہاں پر بلایا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مجھے نہیں مانتے، پیغمبر نہیں مانتے، نہ مانو، لیکن تم اللہ کی ذات کا انکار مت کرو۔ وہی اللہ ہے کہ جس نے مجھے، تمہیں اور سب کو پیدا کیا ہے، اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے، لہٰذا تم اللہ کی ذات کے انکاری مت بنو، تم کفر مت کرو۔ اس نے کہا کہ میں تو اللہ کو بہرحال نہیں جانتا، مجھے تو جو کچھ بھی ہے میرے پاس میرا علم ہے اور میری طاقت ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ کی طاقت کے آگے یا اللہ کے علم کے آگے کچھ بھی نہیں، تم خود اس چیز کا اندازہ لگاؤ جس سنگل کو تم توڑ نہیں سکے باوجود اپنی ساری طاقت کے۔
یہ سنگل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا کردہ ہے، لہٰذا تم اس بات کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر آمادہ کر لو کہ کوئی ہے کہ جو سب سے بڑا ہے اور جس کی طاقت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بہرحال مجھے اس بارے میں بتاؤ کہ تم اس ہیکل کو تیار کرنے میں میری کیا مدد کر سکتے ہو۔ یہ ہیکل جس میں لوہے کا اوزار استعمال نہیں ہو تو پھر پتھروں کی، اینٹوں کی تراش خراش کیسے ہوگی؟ کیسے ممکن ہے کہ ہم لوہے کا اوزار استعمال کیے بغیر پتھروں کی تراش خراش کر سکیں اور اینٹوں کی تراش خراش کو ہم لوگ کر سکیں؟ اب اشمدائی نے اس بات کو سننے کے بعد ایک کہکا لگایا۔ اس نے کہا کہ ایسا ممکن ہے اور یہ بالکل ہو سکتا ہے، لہٰذا میں تمہیں اس بارے میں بتاؤں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھے آزاد کرنا ہوگا۔ میں اس سنگل میں رہ کر کے تمہیں نہیں بتاؤں گا، جب تک تم مجھے اس سنگل سے آزاد نہیں کرو گے میں تمہیں اس بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا تم ہمیں بتا دو، اس کے بعد تمہیں اس سنگل سے آزاد کر دیا جائے گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ یروشلم ہے، یہاں پر میری حکومت ہے، مجھے جنات پر پیغمبر مسلط کیا گیا ہے، تم میرے حکم کے بغیر میرے محل سے باہر نہیں جا سکو گے، اور میرے محل سے باہر نکل گئے تو پھر میرے ملک سے باہر نہیں جا سکو گے۔ تم جہاں بھی جاؤ گے تمہیں واپس یہیں آنا پڑے گا، جب تک میں نہیں چاہوں گا تم یہاں سے واپس نہیں جا سکو گے۔ سنگل سے آزاد ہونے کے باوجود بھی تم میری قید میں ہی رہو گے، میرے پاس ہی رہو گے اور یہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکو گے۔ جب تک یہ ہیکل تعمیر نہیں ہو جائے گا، یہ ہیکل بن نہیں جائے گا، اس وقت تک تم جو ہے وہ کسی جگہ بھی نہیں جا سکو گے۔ اب اشمدائی نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ محل کس طریقے سے بن سکتا ہے، یہ قلعہ یا ہیکل جو بھی تم بنانا چاہتے ہو، اس کو بنانے کا کیا طریقہ کار ہے، لہٰذا اس بات کو سمجھ لو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، ریگستان میں ایسا کیڑا پایا جاتا ہے کہ اس کیڑے میں ایک خاصیت ہے کہ اگر تم اس سے بات کرو، جیسا کہ تم نے بتایا کہ تمہیں انسانوں کے علاوہ جنوں جانوروں کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں، تم ان کی بات کو سمجھ سکتے ہو، تو تم اس کیڑے سے بات کر سکتے ہو۔ وہ کیڑا ایک ایسا کیڑا ہے کہ وہ چیزوں کو تراش سکتا ہے، وہ کسی چیز کو، کسی چٹان کو کاٹ سکتا ہے۔ وہ کیڑے اگر مل جائیں، وہ ایک فوج کی شکل اختیار کر لیں، تو وہ نہ صرف کہ تمہارے لیے اینٹیں، ٹائلیں اور پتھر بنا سکتے ہیں، بلکہ تم جس طریقے سے کہو ان کو کاٹ سکتے ہیں، ان کی شیپ بنا سکتے ہیں، ان کی شکل ویسی کر سکتے ہیں جیسی تم چاہو۔ وہ ریگستان سے کیڑے لے آؤ، اتنے لے آؤ کہ تم اسے چھوڑ دو اور وہ تمہارے لیے پتھروں کی تراش خراش کا کام کریں۔ جب تمہاری یہ تراش خراش مکمل ہو جائے گی تو یہ جتنا کام بھی ہوگا لوہے کے بغیر ہوگا۔ پھر اس کے بعد تم اس میں ریت گارا ڈال کر کے باقاعدہ اسے قلعے کی شکل دے سکتے ہو، اور اس کے لیے بھی ظاہری بات ہے کہ تم جو ہے جیسا چاہو کر سکتے ہو، اور اس میں بھی تمہیں لوہے کا اوزار استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ کام تم لکڑی کے اوزاروں کے ساتھ بھی کر سکتے ہو، کیونکہ لکڑی کے اوزار بھی ویسے بنائے جا سکتے ہیں جیسے کہ لوہے کے اوزار کام کرتے ہیں۔ تو یہ لکڑی کے اوزاروں کے لیے لکڑی بھی تمہیں وہ کیڑے کاٹ دیں گے، اور اس کے ساتھ تمہیں کچھ ایسی چیزیں بھی بتائیں گے جن سے تم جوڑ کر اس لکڑی کو باقاعدہ ان کا اوزار بنا سکتے ہو، اور یہ والوں بعد میں تمہیں وہ کیڑے دیں گے۔ لہٰذا اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر اشمدائی کو ساتھ لے کر کے کافی سارے لوگ اس بات کے لیے روانہ ہوئے کہ جس میں جنات بھی تھے اور انسان بھی تھے، کہ جو اس ریگستان میں جا کر کے وہاں سے وہ کیڑے اٹھا کر کے لے آئے جو کہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے۔ جب وہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو یہاں پر سلیمان علیہ السلام نے ان کیڑوں سے گفتگو کی، اور ان گفتگو کے بعد ان کیڑوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ اب جو ہے انہوں نے کیا کرنا ہے اور انہیں کس کام کے لیے یہاں پر بلایا گیا ہے۔ کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے گفتگو کر سکتے تھے، اس لیے کوئی
پریشانی جو ہے وہ نہ تو کیڑوں کو آئی اور نہ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو آئی۔ دونوں نے ہی ایک دوسرے کی بات کو نہ صرف کہ سمجھ لیا بلکہ انہیں پتہ چل گیا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ وعدے کے مطابق اشمدائی کو اس زنجیر سے آزاد کر دیا گیا اور آزاد ہوتے ہی اشمدائی نے اس محل سے باہر جانے کی کوشش کی، لیکن وہ وہاں سے نہ جانے میں ناکامیاب ہوا کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم نہیں تھا۔ اس لیے وہ جس راستے سے بھی جانے کی کوشش کرتا وہ راستہ اس کے لیے بند ہو جاتا اور اپنی باوجود اتنی طاقت کے وہ اس راستے کو کھول نہیں پا رہا تھا، اس لیے اس نے باہر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں پر پھنس گیا ہے، یہ کون سا بادشاہ ہے، اس نے اسے یہاں پر کیوں قید کر لیا ہے اور اب وہ یہاں سے باہر کیوں نہیں نکل سکتا۔ جنات کے اوپر بھی یہ بات لگا دی گئی تھی کہ اگر اشمدائی کہیں سے فرار ہونے کی کوشش کرے یا باہر جانے کی کوشش کرے تو فوری طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع دی جائے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ایسی پہلے سے ہی پابندی تھی کہ وہ کوشش کرنے کے باوجود بھی وہاں سے نہیں بچ کے بھاگ پا رہا تھا، اور اس نے من ہی من اس بات کو ٹھان لیا تھا کہ وہ اس بات کا بدلہ لے گا، کیونکہ وہ ایک بے بس اور لاچار جن کی طرح رہ گیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ کیا ہے، وہ اتنی بڑی عفریت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس طریقے سے یہاں اس محل میں قید ہو کر کے رہ گیا تھا کہ اس نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا۔ لہٰذا اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ مکمل طور پر اس بات کا بدلہ لے گا۔ اب وہ اس طاق میں رہنے لگا، اسی محل میں گھومتے پھرتے اس نے اس چیز کو نوٹ کر لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کچھ بھی کرتے ہیں یا جو کچھ بھی ان کے معاملات ہیں وہ سب کچھ ایک انگوٹھی کی بدولت ہے۔ وہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے اپنے پاس تھی اور وہ انگوٹھی وہ اپنی انگلیوں میں ہی زیادہ تر رکھتے تھے۔ جب تک وہ انگوٹھی ان کے پاس تھی جنات ان کے تابع تھے اور تمام مخلوق خدا ان کی حکم جو ہے وہ مانتی تھی۔ اس انگوٹھی میں ہی کوئی ایسا راز تھا کہ جب تک وہ انگوٹھی ان کے پاس تھی یہ سلطنت قائم تھی، یہ سارے معاملات چل رہے تھے۔ اب وہ اس بات کی طاق میں رہنے لگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس انگوٹھی کو حاصل کرے اور اس انگوٹھی کو حاصل کر کے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے اوپر خود قبضہ کر لے۔ لہٰذا اس نے ایسا سوچ لیا اور اس بات کے چلتے وہ اس انگوٹھی کو حاصل کرنے کی طاق میں رہنے لگا۔ ایک روز جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس انگوٹھی کو اپنی انگلی سے اتارا اور غسل کرنے کے لیے حمام میں گئے تو یہ اس کے لیے ایک بہترین موقع تھا۔ ایسے میں اشمدائی نے اس انگوٹھی کو اٹھا لیا۔ اب وہ اس انگوٹھی کو لے کر کے محل سے باہر چلا گیا، اس سے کوئی بھی چیز اب راستہ اس کا نہیں روک پا رہی تھی کیونکہ وہ اب آزاد ہو گیا تھا، کیونکہ جس انگوٹھی میں ساری تاثیر تھی وہ انگوٹھی اب کسی اور نہیں بلکہ اشمدائی کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ اشمدائی نے فوری طور پر اس انگوٹھی کو جا کر کے کسی سمندر میں پھینک دیا جو کہ قریب ترین تھا۔ سمندر میں انگوٹھی کو پھینکنے کے بعد اب اشمدائی محل واپس آیا۔ اس وقت تک حضرت سلیمان علیہ السلام حمام سے واپس نہیں آئے تھے۔ اس بات کا اطمینان کرنے کے بعد کہ وہ ابھی تک حمام سے واپس نہیں آئے ہیں، اشمدائی نے اپنے آپ کو سلیمان علیہ السلام کے روپ میں بدل دیا۔ بالکل ویسی ہی شکل و صورت، بالکل ویسی ہی پوشاک اور بالکل ویسا ہی لب و لہجہ، سب کچھ اس نے سلیمان علیہ السلام جیسا کیا اور پھر وہ دربار میں چلا گیا۔ جب وہ دربار میں گیا تو سب لوگ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور انہیں ہی سلیمان علیہ السلام سمجھنے لگے۔ ایسے میں اس نے سلیمان علیہ السلام کی شکل صورت کو بھی بدل کر رکھ دیا، اور جب سلیمان علیہ السلام حمام سے نہا کر کے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی شکل صورت بالکل ویسی نہیں رہی جیسے کہ پہلے تھی، یعنی کہ اب ان کی صورت مختلف ہو چکی تھی۔ لوگوں نے انہیں پکڑ لیا اور لے کر کے نقلی سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور نقلی سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا کہ سرکار یہ کوئی شخص ہے جو کہ محل میں پتہ نہیں کہاں سے داخل ہو گیا ہے۔
اب نقلی سلیمان نے یعنی کہ اشمدائی نے کہا کہ اس شخص کو یروشلم کی حدود سے باہر پھینکا آؤ، اور اس شخص نے کو یہاں پر اس ملک میں آنے کی دوبارہ جو ہے اجازت نہیں ہوگی۔ لہٰذا حضرت سلیمان جو کہ اصلی والے تھے، ان کو اٹھا کر کے یروشلم کی حدود سے باہر پھینک دیا گیا، اور ان کو کہا کہ وہ آئندہ اس طرف کا رخ نہیں کریں۔ حضرت سلیمان جانتے تھے کہ وہ جتنا مرضی واویلا کریں، یہ لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ سلیمان کون ہے، کیونکہ اشمدائی نے واقعی بڑا گہرا وار کیا تھا کہ اس نے نہ صرف کہ سلیمانی انگوٹھی گم کر دی تھی، بلکہ وہ خود تخت کے اوپر قابض ہو گیا تھا۔ سلیمانی انگوٹھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلیمان علیہ السلام کو ایسی عطا تھی کہ اسی کے بلبوتے پر یہ ساری سلطنت، یہ ساری بادشاہت قائم تھی۔ جب تک سلیمانی انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دوبارہ واپس نہیں آ جاتی، اس وقت تک حضرت سلیمان علیہ السلام اشمدائی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ اشمدائی کس قدر طاقتور دیو ہے۔ اس عفریت کے سامنے جو ہے وہ بغیر سلیمانی انگوٹھی کے جو ہے مقابلہ ممکن نہیں، کیونکہ شکل و صورت تبدیل ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی پیغمبر تھے، اس لیے یہ اب بھی انتہائی خوبصورت اور نفیس تھے۔ اس لیے ان کو جب یروشلم سے باہر پھینک دیا گیا تو انہوں نے اب ایک اور ملک کا رخ کیا جو کہ ان کے ملک سے ہٹ کے تھا، اور اب وہ اس دوسرے ملک جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ لہٰذا کافی دن کے سفر کے بعد وہ چلتے چلتے اس ملک پہنچ گئے، اور پھر اس ملک میں پہنچ کر کے انہوں نے اب یہیں پر رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ یہاں پر اپنا وقت جس قدر بھی ہو سکے گا گزاریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کے لیے مدد مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سلیمانی انگوٹھی ان تک پہنچا دے۔ ظاہری بات ہے کہ سلیمانی انگوٹھی کے بغیر ان کی وہ چیز نہیں رہی تھی جو کہ پہلے تھی، لیکن بہرحال وہ ایک پیغمبر تو تھے۔ یہاں پر انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو کہ کافی سارا سامان اٹھائے ایک طرف کو جا رہا تھا۔ اس شخص نے ضرورت سے زیادہ سامان جو ہے وہ لاد رکھا تھا، لہٰذا یہ اس کے پاس گئے اور اسے کہا کہ اگر آپ برا مت مانو تو میں کچھ سامان اٹھا کر کے آپ کے ساتھ چلوں، اور آپ نے جہاں تک بھی جانا ہے میں آپ کو وہاں پر پہنچا دوں۔ اس شخص نے سر سے لے کے پاؤں تک سلیمان علیہ السلام کو دیکھا جو کہ ایک نوجوان خوبصورت لڑکے کے روپ میں تھے، لہٰذا اس شخص نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ میرے ساتھ سامان بانٹ لو اور میرے ساتھ میرے گھر تک چلو، میں ایک جگہ ملازم ہوں، میں تمہیں وہاں پر لے کر کے جاؤں گا، اور پھر وہاں پر یہ سامان جو ہے وہ تم میرے حوالے کر کے واپس آ جانا۔ اس کے لیے ہو سکتا تو میں تمہیں کچھ اجرت دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم اجرت دینے کی جگہ اگر مجھے کھانا کھلا دو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ چلے آؤ، میں ویسے بھی خانسامہ ہوں اور کھانے پکانے کا سامان ہی لینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے کر کے اس جگہ کے بادشاہ کے محل میں چلا گیا۔ وہ اس بادشاہ کا خانسامہ تھا اور اس بادشاہ کے لیے کام کرتا تھا۔ اس نے جا کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وعدے کے مطابق کھانے کے لیے دیا اور خود سامان کچن میں رکھ دیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام جب کھانا کھا چکے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے بھلے آدمی، ہو سکے تو مجھے اپنے ساتھ کام پہ رکھ لو، میرے پاس کام نہیں ہے، مجھے تم کچھ بھی نہ دینا، بس تم مجھے 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ دے دینا اور سونے کے لیے چھت دے دینا، میں تمہارے ساتھ کام کرتا رہوں گا، مجھے خود بھی کھانا بنانا آتا ہے، میں تمہارے ساتھ مل کے کھانا بناؤں گا اور تمہارا ہاتھ بٹاؤں گا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا اور تمہیں اجرت نہیں ملے گی، بلکہ اجرت میں تمہیں صرف کھانا ہی ملے گا اور تمہیں رہنے کے لیے چھت ملے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے منظور ہے، لہٰذا اب حضرت سلیمان علیہ السلام اسی شخص کے ساتھ رہنے لگے اور پھر اسی شخص کے ساتھ کچن کے کاموں میں مدد کروانے لگے۔ ایک روز اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آج آپ جو ہے وہ کھانا پکا دیجئے، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس روز کھانا خود بنایا اور تمام چیزیں انہوں نے خود تیار کی۔ جب کھانا بادشاہ کے دسترخوان تک پہنچا
تو اس بادشاہ کی ایک ہی ایک بیٹی تھی، اور ملکہ اور بادشاہ کی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ 3 ہی لوگ تھے جو کہ اس سلطنت کے سربراہ تھے، یعنی کہ ملکہ، بادشاہ اور ان کی بیٹی۔ جب ان لوگوں نے یہ کھانا کھایا تو انہیں ایک الگ ہی مزہ آیا، ایک الگ ہی سواد تھا جو کہ اس کھانے میں تھا۔ وہ اس بات کو لے کر کے پریشان ہو گئے کہ ہمیں تو عرصہ گزر گیا اس خانسامہ کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہوئے، لیکن ایسا کھانا جو ہے وہ آج تک ہم لوگوں نے نہیں کھایا۔ لہٰذا اب وہ اس بات کو لے کر کے تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ یہ کھانا کس نے بنایا ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے اپنے خانسامہ کو اپنے پاس طلب کیا، تو خانسامہ نے کہا کہ یہ کھانا تو ظاہری بات ہے، ہمیشہ کی طرح میں ہی بناتا ہوں اور میں نے ہی بنایا ہے۔ اب بادشاہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ کھانا کسی اور نے بنایا ہے۔ بادشاہ کی تھوڑی سی سختی پر اس خانسامہ نے مکمل راز بتا دیا کہ ایک نوجوان ہے جو کہ میرے ساتھ کھانے میں مدد کراتا ہے، لیکن آج کھانا اسی نے تیار کیا ہے۔ اب بادشاہ نے اس نوجوان کو طلب کیا اور اس سے کہا کہ بھئی تم تو بہت اچھے باورچی ہو، لہٰذا ایک کام کرو کہ آج کے بعد کھانا تم ہی بنایا کرو، اور بازار کا جو سامان ہے وہ یہ خانسامہ لے آیا کرے گا، تم جو بھی منگوایا کرو گے تمہیں لا کر کے دے دیا کرے گا۔ خانسامہ کو اس بات کے لیے برا تو لگا، لیکن ظاہری بات ہے کہ اب وہ بادشاہ کے آگے بات نہیں کر سکتا تھا۔ لہٰذا کچن کا سارا کام حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنبھال لیا اور مزے مزے کے کھانے بنا کر کے اس بادشاہ کو بھیجنے لگے، اور بادشاہ، اس کی بیٹی اور ملکہ جو ہے وہ ان کھانوں کو کھانے لگے۔ اور اسی طریقے سے خانسامہ جو تھا، جو کہ پہلے والا تھا، اس کا کام صرف اس حد تک رہ گیا کہ وہ بازار سے سامان وغیرہ لا کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیتا تھا۔ اس بات کے لیے اس نے اگرچہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو بھی کی، لیکن سلیمان علیہ السلام نے اسے ایک ہی بات کہی کہ بھلے آدمی، اس میں میرا کیا قصور ہے کہ اب اگر انہیں میرے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا پسند آ گیا ہے تو میں اس میں کوئی جان بوجھ کر تو میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا۔ لہٰذا وہ شخص بھی خاموش ہو گیا، ویسے بھی اس کا کام بٹ گیا تھا، اس نے خاموشی اختیار کرنا ہی مناسب سمجھا۔ شہزادی جو کہ بادشاہ کی بیٹی تھی، وہ اس نئے خانسامہ کے کھانوں پر مر مٹی تھی۔ اسے اس کے کھانوں میں عجیب سی لذت محسوس ہوتی تھی، ایسا کھانا وہ پہلے کبھی نہیں کھاتی تھی۔ جب سے یہ نیا خانسامہ آیا تھا، اس شہزادی کے اندر ایک نئی سی بات جاگ گئی تھی۔ وہ اس خانسامے کو دیکھ کر کے یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کہ یہ کوئی خانسامہ ہے۔ اسے شکل و صورت سے یہ کوئی شہزادہ لگتا تھا، اس لیے وہ من ہی من میں اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ وہ حضرت پیغمبر سلیمان علیہ السلام سے من ہی من میں محبت کرنے لگی تھی، اور پھر اس نے جان بوجھ کر کے کچن کے چکر لگانے شروع کر دیے۔ کبھی وہ کسی چیز کی فرمائش لے کر کے آتی اور کبھی کسی چیز کی فرمائش لے کر کے آتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے من کے اندر کچھ اور چل رہا ہے، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کئی بار دبے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اب یہ چنگاری بھڑک چکی تھی، اس لیے وہ شعلہ بن چکی تھی، یہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ محبت تھی کہ اب وہ اپنا آپ دکھا رہی تھی، اور اسی طریقے سے پھر ایک روز جب وہ شہزادی آئی تو اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس ایک ایسی چیز کھانے کی فرمائش لے کر کے آئی ہوں کہ جو مجھے نہیں پتا کہ کیا چیز ہے، بس مجھے کوئی ایسی چیز کھانے کی فرمائش ہے، ایسی خواہش ہے کہ جب بھی مجھے وہ چیز یاد آئے گی میں آپ کو بتا دوں گی۔ اسی طریقے کی اٹکلیاں اور باتیں جو ہیں وہ آ کر کے سلیمان علیہ السلام سے کرنے لگی، اور سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ وہ بہرحال ایک پیغمبر تھے اور ان کو اس کے دل کی حالت کا پتہ چل رہا تھا، اتنا اندازہ تو انہیں ہو گیا تھا۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب اس شہزادی نے اپنے دل کی بات حضرت سلیمان علیہ السلام سے کر دی اور انہیں بتایا کہ وہ انہیں باقاعدہ پسند کرتی ہے اور ان کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کرے گی تو ان کی اور ان کی حیثیت میں بڑا فرق ہے۔
لیکن وہ تھی کہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا، یہ بات کسی طور پر جو ہے وہ بادشاہ اور ملکہ تک پہنچ گئی اور بادشاہ اور ملکہ نے دونوں کو اپنے پاس طلب کر لیا۔ شہزادی نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ وہ واقعی میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے محبت کرتی ہے اور ان سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور اس کے لیے اسے کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ بادشاہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے بادشاہ، اگرچہ مجھے بھی تمہاری بیٹی پسند ہے، تمہاری بیٹی ایک اچھی لڑکی ہے جو کہ کوئی بھی انسان چاہے گا کہ وہ اس سے شادی کرے یا اس کے ساتھ اپنا گھر بسائے، لیکن میں ایسا اس وقت تک نہیں کر سکتا کہ جب تک تم لوگوں کی اجازت نہ ہو۔ باقی اگر تم میری پسند پوچھتے ہو تو مجھے بھی تمہاری بیٹی پسند ہے۔ اب بادشاہ کو اس بات کو لے کر کے غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور تمہیں اس کی بہت سخت سزا ملے گی۔ شہزادی نے کہا کہ اگر اس نے قصور کیا ہے تو قصور تو میں نے بھی کیا ہے، اور پہلا قصور تو میرا ہے کہ میں نے اسے پسند کیا ہے، اس لیے سزا اگر دینی ہے تو مجھے دو۔ پتہ نہیں بادشاہ کے من میں کیا آئی، اس نے پوچھا کہ اے نوجوان، تو مجھے ایک بات بتا، تو مجھے یہاں کا لگتا نہیں ہے۔ پہلے بھی کئی بار میرے من میں یہ بات آئی لیکن میں نے پوچھا نہیں، لیکن اب میرا من کرتا ہے کہ میں تم سے پوچھوں، تو یہاں کا لگتا نہیں ہے۔ تو کون سے علاقے سے یہاں سے آیا ہے؟ تو اپنے علاقے کا نام بتا، شاید مجھے تمہارے بارے میں کچھ پتہ چلے اور میں جو ہے وہ کچھ بہتر فیصلہ کر سکوں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں پیغمبر سلیمان کی سرزمین یروشلم سے یہاں پر آیا ہوں۔ وہ بادشاہ پیغمبر سلیمان اور یروشلم کا نام سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ وہ پیغمبر سلیمان کو جانتا تھا، اسے پتا تھا کہ پیغمبر سلیمان کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیسی عنایت کر رکھی ہے، اور پیغمبر سلیمان سے وہ بہرحال کسی قسم کی لڑائی مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ یروشلم سے آیا ہوا آدمی ہے، اگر میں نے اپنی بیٹی سے محبت کرنے کے جرم میں اسے سزا دے دی یا پھر اسے جان سے مار دیا تو ہو سکتا ہے کہ پیغمبر سلیمان تک یہ بات پہنچے اور پیغمبر سلیمان میرے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ لہٰذا اس نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو نوجوان، میں ایک کام کروں گا اور اس کام کے بلبوتے پر جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ میری بات ماننی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تم میری بیٹی سے محبت کرتے ہو، میری بیٹی تم سے محبت کرتی ہے، ہم تم دونوں کی شادی کروا دیں گے، لیکن شادی کے بعد ہم تمہیں یہاں پر اپنے ملک میں نہیں رکھ سکتے۔ یہاں سے میں تمہیں رخصت کر دوں گا اور تمہیں ایک جگہ پر میرے سپاہی چھوڑ کر کے آ جائیں گے۔ اس کے بعد تم جانو، تمہاری زندگی جانے، لیکن کم از کم یہ ہوگا کہ میں تم لوگوں کو جو ہے وہ یہی کر سکتا ہوں، اور تم لوگوں کے لیے مجھے بس اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ تم دونوں کی شادی کروا کے تم لوگوں کو بالکل ایک الگ جگہ پر چھوڑ آئیں۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ سلیمان علیہ السلام سے دشمنی تو نہیں لے سکتا، لیکن وہ اپنے ہی اس ملک میں ان کی شادی کروا دے گا، اور لوگوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے، سب لوگوں کے سامنے اسے یہ ہو جائے گا کہ میں نے ان لوگوں کی شادی کروا کر کے ان لوگوں کو جو ہے وہ دے دلا کر کے یہاں سے رخصت کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا ہمیں اس کا پتہ نہیں۔ لہٰذا اس نے کیا کیا کہ ان دونوں کی واقعی میں شادی کروا دی، اور شادی کروانے کے بعد ان دونوں کو اچھا خاصا سامان دے کر کے، جو کہ اچھے خاصے پیسوں پر مشتمل تھا، اشرفیاں تھیں، سونا تھے، زیورات تھے، سب کچھ دے دلا کر کے انہیں ایک ٹیم کے ساتھ اپنے اس محل سے روانہ کر دیا۔ وہ لوگ جو کہ ان کو محل سے لے کر کے آئے تھے، انہوں نے ایک لک دک صحرا، ایک تپتے ریگستان میں ان دونوں کو وہاں پر اتار دیا، اور پھر وہ وہاں سے اس ریگستان سے اپنے واپسی کے سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کو زیور، سونا، پیسہ وغیرہ دے کر کے وہاں پر اس ریگستان میں چھوڑ دیا گیا تھا، اور اب ان کو نہیں پتا تھا کہ اس ریگستان میں جہاں دور دور تک پانی کا قطرہ تک نظر نہیں آ رہا تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، یہ اس سامان کے ساتھ جو کہ انہیں دیا گیا تھا پڑے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ بادشاہ نے ایک الگ طرح کی سزا ان کے لیے مقرر کی تھی، اور وہ سزا ظاہری بات ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ بہت بڑی سزا تھی، کیونکہ یہاں پر دور دور تک نہ کھانے کے لیے کچھ تھا اور نہ ہی پینے کے لیے کچھ تھا۔ کچھ
دن گزر گئے، یہ لوگ اسی صحرا میں بھٹکتے رہے، اور پھر ایک روز ایسا ہوا کہ اللہ کی کرنی کہ وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ ان قافلے والوں نے انہیں دیکھ لیا، ان کی حالت کافی خستہ تھی، لہٰذا انہوں نے انہیں اپنے ساتھ قافلے میں شامل کر لیا۔ جو مال دولت تھا وہ تو سب ان لوگوں نے چھین لیا، لیکن ان کو ایک قریبی شہر میں پہنچا دیا، جو کہ ظاہری بات ہے کہ کسی اور ملک کا شہر تھا۔ اب یہ ایک نئے ہی ملک میں آ چکے تھے، اور یہاں پر آ کر کے انہوں نے باقاعدہ سے ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا تھا، اور اب حضرت سلیمان علیہ السلام روزانہ دریا پہ، سمندر پہ چلے جاتے اور وہاں سے مچھلیاں پکڑ کر کے بازار میں بیچتے، اور ان مچھلیوں کو بیچ کر کے جو رقم ملتی وہ لے کر کے گھر آتے اور خود اپنا اور اپنی بیوی کا گزارا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ عرصہ گزر گیا، اور وہ باقاعدہ سے اب ایک ماہی گیر، ایک مچھیرے کے روپ میں اس شہر میں جانے پہچانے لگے۔ ایک روز انہوں نے کچھ مچھلیاں پکڑیں اور بازار میں بیچ دیں، لیکن ایک مچھلی آخر تک نہ بکی، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ آج ہم ہی مچھلی سے جو ہے وہ کھانا کھائیں اور مچھلی ہی بنا کر کے کھا لیں۔ وہ مچھلی اٹھا کر کے وہ گھر آ گئے، اور وہ گھر لا کر کے وہ مچھلی انہوں نے اپنی بیوی کو دی اور کہا کہ اس مچھلی کو بنا دو۔ اس نے مچھلی کی صفائی شروع کر دی، اور اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر چلے گئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام گھر سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بیوی نے مچھلی کو صاف کر دیا ہوا تھا، اور ساتھ ہی کچن میں جہاں پر وہ مچھلی بنا رہی تھی وہاں پر ایک انگوٹھی پڑی تھی۔ وہ سلیمانی انگوٹھی کو لاکھوں میں پہچان سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے اس انگوٹھی کو پہچان لیا تھا۔ انہوں نے اس انگوٹھی کو اللہ کا نام لے کر کے اپنی انگلی میں ڈالا، اور سب کچھ یک لخت بدل گیا۔